اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ عزیزان محترم، ہمارا موضوع کلمہ توحید اور کلمہ توحید کی پہچان کروانے والے وسیلے کون کون سے ہیں۔ تو اگر مزاج اعلیٰ کی نفاستوں پر ناگوار نہ گزرے تو ایک تھکن شکن صلوات بلند آواز سے پڑھیں۔ ایک صلوات اتنی بلند پڑھیں کہ جتنا محمد وآل محمد علیہ السلام کے حق رکھتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ عزیزان محترم، خدا سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 24 اور 25 میں فرما رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم علم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین بإذن ربها ویضرب اللہ الامثال للناس لعلهم یتذکرون۔ تو آج میں نے آپ تمام کے سامنے صاحبان ایمان، صاحبان یقین اور ارباب دانش، ارباب ذوق، ارباب اذاق تمام کے سامنے میں نے اس وقت سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 24 اور 25 کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ تو اس آیہ مبارکہ میں وہ ذات لم یزل رہتی دنیا کے انسانوں پر، صاحبان اسلام پر، امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس حقیقت کو واضح کیا ہے کہ مجھ خالق کی توحید کو پرچار کروانے والے، اس کو منوانے والی ہستیاں اور ان کے وسیلے کون کون سے ہیں۔ تو عزیزان محترم، اگر آپ توجہ فرمائیں، یعنی جو کلمہ توحید میری یکتائی، میری وحدانیت کا پرچار کروانے والے، اس کو منوانے والے کے لیے کلمہ توحید پڑھا جائے گا، اصل میں اس کلمہ توحید کی پہچان کا وسیلہ کون کون سی ہستیاں ہیں۔ تو پروردگار فرما رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم علم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ، کہ پروردگار فرماتا ہے کہ اے میرے قرآن کو پڑھنے والے قاری، اے میرے قرآن کو سننے والے سامنے، کیا تو ذرا بھی غور و فکر نہیں کرتا؟ کیا تو نگاہ قلب سے دیکھنا گوارا نہیں کرتا؟ کیا تو تعقل و تفہیم اور تدبر کرنا پسند نہیں کرتا کہ خدا کس طرح سے کلمہ توحید کی مثال دے رہا ہے؟ وہ کلمہ طیبہ کیا ہے؟ تو پروردگار فرماتا ہے کہ کشجرۃ طیبہ، وہ کلمہ طیبہ ایک پاک اور پاکیزہ درخت کی مثل ہے۔ تو صاحبان اسلام، صاحبان ایمان اور ارباب ذوق، خدا خود کلمہ توحید کی، کلمہ طیبہ کی مثال دے کر فرما رہا ہے کہ یہ کلمہ توحید، یہ کلمہ طیبہ ایک پاک اور پاکیزہ درخت کی مثل ہے۔ چونکہ وہ پروردگار رحمان اور رحیم ہے، وہ نہیں چاہتا کہ میری مخلوق در بدر کی ٹھوکریں کھائے، وہ نہیں چاہتا کہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ٹامک ٹوئیاں کرتی پھرے اندھیروں میں گم ہو کر۔ تو پروردگار فرماتا ہے کہ خبردار، اب ہر درخت کو آپ شجرہ طیبہ مت سمجھنا، بلکہ میں خود بتا رہا ہوں کہ وہ شجرہ طیبہ سے تعلق رکھنے والے دوسرے درخت نہیں ہیں، صرف ایک ہی درخت ہے جو شجرہ طیبہ سے تعلق رکھتا ہے۔ تو سنیے، وہ شجرہ طیبہ سے تعلق رکھنے والا درخت کس طرح کا ہے؟ تو پروردگار فرما رہا ہے کہ وَأَصْلُهَا ثَابِتٌ، کہ اس کی جڑ زمین میں قائم ہے۔ اب جب تک زمانہ قائم رہے گا وہ جڑ قائم رہے گی، یعنی جب تک امام زمانہ سلام اللہ علیہ ہمارے بارے میں آقا قائم ہے، تب تک اس کی جڑ زمین کے اندر قائم رہے گی۔ پھر پروردگار فرما رہا ہے وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، اور اس کی شاخ آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی ہے۔ اب یہ جو درخت ہے، درخت کی شاخیں کس کی بلندیوں کو چھو رہی ہے؟ آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی ہے۔ تو جب ہم اس کی شاخ تک پہنچ نہیں سکتے، آپ خود ہی اندازہ لگائیں عزیزان محترم کہ دیکھیے جو آسمان ہے وہ زمین سے کتنا بلند ہے، کہ حد نگاہ کا دوسرا نام آسمان ہے۔ باعتبار آپ یہ دیکھ لیجیے کہ ہم مکان شروع کرتے ہیں، جب ہم مکان مکمل کر لیتے ہیں، اس کی چھت پر کھڑے بھی ہو جائیں تو ہمیں آسمان اتنا ہی بلند نظر آتا ہے، ہم آسمان کی بلندیوں کو نہیں چھو سکتے ہیں۔ تو اسی طرح پروردگار فرما رہا ہے کہ وَفَرْعُوهَا فِي السَّمَاءِ، کہ اس کی شاخیں آسمان کی بلندیوں سے باتیں کر رہی ہے۔ تو
تو جب ہم اس کی شاخ تک پہنچ نہیں سکتے تو ہم اس کی جڑ کو کس طرح سے سمجھ سکتے ہیں؟ تو عزیزان محترم، خدا نے مثال کو واضح طور پر فرما دیا کہ وہ شجرہ طیبہ کہ جس کی شاخ آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ ہمارے کتب میں، یا پھر آپ دیکھ لیجیے کہ ایک کتب میں کیا بلکہ تمام کتب میں یہ بتایا گیا کہ معارج النبوہ میں بھی یہ درج ہے کہ جب مولا علی علیہ السلام نے جب فتح مکہ کے موقع پر جب کعبہ کے اندر بت شکنی کا وقت آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کو اپنے مہر رسالت پر سوار کیا اور فرمایا کہ یا علی علیہ السلام آپ تمام بتوں کو توڑ دیجیے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال بھی کیا مولا علی علیہ السلام نے، تو فرمایا کہ یا علی علیہ السلام آپ اپنے آپ کو کہاں پاتے ہیں؟ تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں خود کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچتا ہوا دکھائی دے رہا ہوں، یعنی میں خود کو دیکھ رہا ہوں کہ میں آسمان کی بلندیوں تک پہنچ رہا ہوں اور مجھے ملائکہ کی تسبیح کی آواز آ رہی ہے۔ تو وہ جو ملائکہ نے تسبیح کی ہے، اصل میں وہ تسبیح کس سے سیکھی؟ تو عزیزان محترم، کتاب کا نام ہے تفسیر البرہان، علامہ مجلسی رحمۃ اللہ نے لکھی ہے۔ دیکھیے اس میں ایک ہی معصوم علیہ السلام، ایک ہی شخصیت کا نام ہے، اور وہ نام کیا ہے؟ معصوم ابن معصوم۔ ابن معصوم، ابن معصوم یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سید المعصوم علیہ السلام کا 5واں نائب۔ تو عزیزان محترم، آپ سوچیں گے کہ میں نے آج اپنی روش تقریر سے ہٹ کر یہ کیوں کہا کہ معصوم ابن معصوم، ابن معصوم، ابن معصوم یعنی امام زین العابدین علیہ السلام جیسے معصوم کا بیٹا، امام حسین علیہ السلام جیسے معصوم کا پوتا، علی جیسے معصوم کے پوتے کا بیٹا، اور رسول اللہ جیسے معصوم کا وارث۔ یہ میں نے تشریح میں کیوں کہا اور نام کیوں نہیں لیا؟ تو میں نے یہ تشریح اس لیے کی ہے تاکہ تقریر سننے والے میرے ہر سامنے یہ اپنی جگہ پر بیٹھ کر یہ فیصلہ کر سکیں کہ غیر معصوم کی بخشی ہوئی تفسیر میں غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اگر ہم کسی معصوم کے بارے میں کچھ غلط سوچیں تو ہم خود غلط ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارے 5ویں امام علیہ السلام سے دونوں مکتبہ فکر سے مروی ہے کہ شجرہ طیبہ سے مراد کیا ہے، تو وہ لکھتے ہیں کہ اصلوہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس شجرہ طیبہ کی جڑ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر وفرعوہا علی، اور اس درخت کی شاخ علی علیہ السلام ہے۔ پھر فی السماء، اور آسمانوں کی بلندیوں میں ہے، وہ شاخ آسمانوں کی بلندیوں میں ہے، جس کی بلندی کو کوئی پا نہیں سکتا، تو وہ شاخ علی علیہ السلام ہے۔ اب میری کوئی بہن یا میرا کوئی بھائی اعتراض کرے کہ بھائی آپ کی باتوں کو مانے، یا پھر ہم یہ دیکھیں کہ علی علیہ السلام کا درمیانہ تھا، تو دیکھیں گے جب فتح مکہ کا وقت قریب آیا تھا، بشکنی کا وقت قریب آیا تھا، میں پہلے بھی بیان کر چکی ہوں، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ یا علی علیہ السلام آپ خود کو کہاں پر پا رہے ہیں؟ تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو آسمان کے فرشتوں کی آواز تسبیح سن رہا ہوں۔ پھر محدث دہلوی نے لکھا کہ اس درخت کے پھلنے پھولنے کا جو سبب ہے وہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ یہ جتنے اولاد بنی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے، یہ کس کے وسیلے سے ہیں؟ یہ کس کے واسطے سے ہیں؟ تو سنیے، وَثَمَرَتُهَا أَوْلَادُهَا، تو اس درخت کے پھل کا نام جو نام ہے، جو اس کی اولاد ہے، وہ ہر زمانے میں پھل دے رہی ہے، اور کوئی رہے یا نہ رہے تو اولاد بنی فاطمہ محمد مصطفیٰ کے وارث علی علیہ السلام کے لال حسن و حسین علیہ السلام کے مشن کو تکمیل تک پہنچانے والا وہ کل بھی موجود تھا اور آج بھی پردہ غیبت میں موجود ہے۔ تو عزیزوں دیکھیں گے جو اول مخلوق ہے محمد والی محمد علیہ السلام ہے۔ ہم اپنے تمام علماء کرام سے، ذاکرین کے فرمودات اعلیٰ سے سنتے آ رہے ہیں کہ جو اول مخلوق ہے وہ محمد والی محمد علیہ السلام ہے۔ تو پھر ماننا پڑے گا نا کہ جب سے کلمہ توحید ہے تب سے شجرہ طیبہ ہے، اور جب تک کلمہ توحید رہے گا تب تک کلمہ شجرہ طیبہ رہے گا۔ تو دیکھیں گے جو ملائکہ خلق ہوئے، اور خلق ہونے کے بعد جو اللہ کی توحید کا ماننے والے کے لیے جو تسبیح پڑھے ہیں وہ کیا تھی؟ تسبیح لا الہ الا اللہ۔
تو یہ پڑھنے والی کون ہے؟ ملائکہ ہیں۔ تو ملائکہ کو یہ تسبیح کس نے پڑھائی؟ یہ سجدہ کرنا کس نے سکھایا؟ یہ انداز تسبیح کس نے سکھایا؟ تو اب یہاں پر جو حدیث قدسی کے کلمات ادا کر رہی ہوں، جو ملائکہ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، ملائکہ اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ جو کچھ سیکھا وہ کن سے سیکھا؟ محمد وآل محمد علیہ السلام سے۔ تو جب میں نے تلاش شروع کی تو یہ حدیث بحار الانوار میں مل گئی۔ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں سبحنا فسبحت الملائکۃ بتسبیحنا وسجدنا فسجدت الملائکۃ لتسبیحنا، کیا ہم نے تسبیح پڑھی تو ہم سے سن کر فرشتوں نے تسبیح پڑھنا شروع کی، ہم نے تسبیح کی تو فرشتوں نے تسبیح کرنا شروع کی، ہم نے سجدے کیے تو ہمارے سجدوں کو دیکھ کر فرشتوں نے سجدہ کرنا سیکھا۔ تو اب اول مخلوق کون ثابت ہوئے؟ تو اول مخلوق محمد وآل محمد علیہ السلام۔